قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ برائے کرم آپ اس سے ہمیں آگاہ فرمائیں اور اس پہ روشنی ڈالیں۔ جو سوال آپ نے فرمایا یقیناً بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت جو ماہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت بھی اس سوال کے ساتھ بڑی اہم ہے۔ یقیناً آپ نے جو سوال فرمایا کہ نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، تو یہ بات ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ نماز وہ سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور اپنے پاس بلا کر یہ عظیم الشان تحفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ باقی جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ زمین پر اترے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر یہ عظیم الشان نعمت اور یہ تحفہ اس امت کے لیے دیا گیا۔ بے شک نماز میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے بے شمار فوائد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز ہماری ضرورت ہے، عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے دنیا کے مسائل اور ہماری آخرت کے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو مدد کے لیے دو راستے سمجھائے، ایک مصائب اور پریشانیوں اور حالات پر صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی، اور دوسرا نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو گویا کہ اس دنیا میں ہر انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور ہم سب کے سب کمزور ہیں۔ کمزور کو ایک طاقتور سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ طاقتور سہارا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ایک بندہ کس طرح سے مدد حاصل کرے، اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے نماز کو ذریعہ بنایا گیا، اس لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز میں ہمارے دنیاوی بے شمار مسائل کا حل بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی ناشائستہ حرکت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور ان تمام حرکات سے، گناہوں سے، ناشائستہ حرکات سے بچنے کے لیے نماز ایک انتہائی مؤثر آلہ اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے ارشاد ہوگا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے انسان کو روکتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے نہ روکے، اللہ کے ہاں اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں کامرانی چاہتا ہے، دنیا میں اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ہر آدمی اس دنیا میں رزق کی وسعت چاہتا ہے۔ حلال اور جائز طریقے سے ایک مسلمان کو رزق مل جائے، یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی بھلائی کیا چیز ہے؟ دنیا کی بھلائی رزق وافر کا مل جانا اور حلال طیب رزق کا نصیب ہو جانا، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ تو گویا کہ انسان کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس کو رزق نصیب ہو جائے اور حلال طریقے سے اس کو رزق میسر ہو جائے۔ تو حلال طریقے سے رزق کے جہاں اور اسباب ہیں، وہاں ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب نماز کو قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنے گھرانے کو نماز کا حکم کیجیے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجیے، اور اس نماز پر ہم آپ کو روزی دیں گے، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، اس نماز پر روزی دیں گے۔ پتہ چلا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ انبیاء علیہ السلام کے کردار کو اللہ نے سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات جب آئی تو خاص طور پر یہ لفظ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی گفتگو فرمائی ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے میرے پروردگار نے نماز کا حکم دیا۔ ایک بچپنا بھی انسان کا، وہ نماز سے ایک بچپن کی زندگی انسان کی آراستہ و پیراستہ نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پہچان بتا رہے ہیں، اوصانی بالصلاۃ، میرے پروردگار نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ تو 92 مرتبہ اس نماز کو، الصلاۃ کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، آپ علیہ السلام کا حال کیا ہوتا تھا؟ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا، فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف جاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں شدید بارش اور طوفان کا وقت تھا، آندھی آئی، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا عمل ہے۔ تو میں نے جا کر دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ شدید بارش ہوتی، آپ نماز میں مشغول ہوتے، آندھی کا وقت ہوتا، آپ نماز میں مشغول ہوتے، سورج گرہن ہے، آپ نماز میں مشغول ہے، چاند گرہن ہے، آپ نماز میں مشغول ہے، دشمنوں کا خوف ہے، آپ نماز میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی معاملے میں آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس موقع پر کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی نماز استخارہ تلقین فرمائی کہ آپ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خیر طلب کیجئے، گویا کہ نماز خیر کو طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، آپ کو کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے، اور وہ حاجت اور ضرورت چاہے بندوں سے متعلق ہو، چاہے براہ راست اللہ پاک سے متعلق ہو، تو تب بھی آپ نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں۔ تو گویا کہ دنیا کے اور آخرت کے دونوں جہانوں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت نماز۔ یہ صرف ایک محض عبادت نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فریضہ تو ہے ہی ہے، یہ عظیم الشان فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کی نہ دنیا پوری ہو سکتی ہے، نہ انسان کی آخرت مکمل ہو سکتی ہے۔ انسان دونوں جہانوں میں اس نماز کا محتاج ہے، نماز جیسے اہم فریضے کا محتاج ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ www.darsequran.com